علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظو، حفاظت کرو، علی الصلاۃ، سب نمازوں کی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، ہم نے پیچھے جتنی بھی آیات پڑھ رہے تھے، کافی دن ہو گئے تھے کہ ہم نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، عدت کے بارے میں، یہ والا جو پورا معاملہ تھا اس کے بارے میں پڑھے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے نماز کی طرف آیات کا رخ پھیر دیا۔ اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے، کیا حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچئے کہ طلاق اور عدت اور نکاح کے بعد اللہ نے فوراً سے نماز کا حکم دے دیا، نماز کی طرف ہمیں موڑ دیا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ جس انسان کے دل میں تقوی ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہی حقوق العباد کی پابندی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی طرف ہمارا رخ پھیر دیا۔ تقوی کس طرح آتا ہے؟ نماز کی ادائیگی سے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، وہی شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اور وہ حقوق العباد کی پابندی بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حقوق العباد کے جو معاملات ہمارے سامنے رکھے تھے اور اچانک نماز کی طرف ہمیں پھیر دیا، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ اللہ فرماتے ہیں حافظو علی الصلاۃ، حفاظت کرو سب نمازوں کی۔ اللہ نے اپنا خوف دلایا، مومن کو جھنجھوڑا کہ اے مومن، اپنے دل میں تقوی کو پیدا کرو۔ جب تک تم اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھو گے، تم کوئی بھی کام خوش اسلوبی سے نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو ہم حقوق العباد میں بھی، حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کرتے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں دل میں۔ جو مشرک ہوتا ہے، جو منکر ہوتا ہے، اس کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرام اور حلال کی کوئی تمیز بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے دل میں؟ نماز سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کی حفاظت کرو۔ جو شخص متقی ہوتا ہے وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے۔ نماز کی حفاظت میں کون کون سے پوائنٹس آتے ہیں؟ سب سے پہلے، جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوا، خود کو فوراً سے تیار کر لیا نماز پڑھنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر طہارت، کہ آپ خود کو اطمینان دلا دیں، مطمئن ہو جائیں کہ میرے کپڑے اور میرا جسم اور جس جگہ پر میں نے نماز پڑھنی ہے وہ پاک ہے، کہیں کسی قسم کی نجاست نہیں لگی ہوئی۔ تیسرا، کہ رخ ہمارا قبلہ کی طرف ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جو باتیں ہیں یہ ہماری نماز کی حفاظت میں آتی ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے اوپر چاہے کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آئے، کتنی ہی خوشحال لمحے کیوں نہ ہے، وہ اللہ کے آگے سجدہ کرنا کبھی نہیں بھولتا۔ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر آزمائش آئی ہے تو نماز ادا کروں گا تو اللہ کے آگے جھکوں گا، تبھی اس کی مدد آئے گی، تبھی مجھے صبر آئے گا۔ پھر جب اس کو خوشی کے موقع آتے ہیں تو وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنا آپ کو اللہ کی راہ میں لگائے رکھتا ہے، اس کا دل متقی ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، تو وہ شخص حقوق العباد جو ہے وہ اچھے طریقے سے نبھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم یہی بیان کر رہے ہیں، ہماری تربیت کر رہے ہیں، حافظوا علی الصلاۃ، حفاظت کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور نماز درمیانی کی۔ درمیانی نماز کون سی؟ عصر کی نماز۔ حدیث سے واضح طور پر بیان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ الوسطیٰ، یعنی یہ کون سی نماز ہے؟ نماز عصر ہے۔ اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے اور یہ تمام نمازوں سے زیادہ اہم بھی ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ عصر کی نماز اہم ہے تو ہم صرف اس کو ادا کریں گے اور باقیوں کو ترک کر دیں گے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں سخت ترین حکم بھی دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے، ذرا دھیان سے سنیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جیسے ایک شخص کا گھر بار
اور اس کا مال تمام ہلاک ہو جائے۔ کتنا زیادہ ہمیں نقصان فیل ہوتا ہے کہ ہمارا گھر بار، ہمارے مال، ہمارا اہل و عیال تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں ہم لوٹے گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کا نقصان اتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز عصر اس لیے بھی فضیلت کے حامل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کو اٹھایا جائے گا قبر میں تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ جیسے نماز عصر کا وقت ہے، چاہے وہ رات کو فوت ہوا، چاہے وہ دن کو فوت ہوا، لیکن جب اس کو فرشتے اٹھائیں گے تو اس کو یہی معلوم ہوگا کہ جیسے ابھی نماز عصر کا وقت ہے۔ پھر نماز عصر کے وقت موسم ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی سورج جو ہے وہ بہت عروج پر نہیں ہوتا، ڈلنے کی طرف ہوتا ہے، تو کاروبار جو ہے وہ نماز عصر کے وقت ذرا عروج پر پہنچنا شروع ہوتا ہے۔ نماز عصر کے وقت جو کاروبار ہے وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں انسان کی آزمائش بھی ہے کہ کون ہے جو اپنے کاروبار کو پیچھے چھوڑ کر نماز عصر کو ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کے، یعنی اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ، اللہ کے آگے اپنی حاجتوں کو مانگو، اسی سے مدد طلب کرو، اسی سے ہر بات، دل کی جو بھی بات ہو، ہر بات اپنے رب سے کہو۔ اور اگر ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ نماز کے ذریعے۔ تو ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔